بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ابلیس پارٹ 2۔ آئیے حلیمہ، رضا نرمی سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فلزا کی کرسی تک آئی۔ اس کے ساتھ ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ رضا نے اس خالی کرسی کے جانب اشارہ کیا۔ بیٹھے۔ فلزا ایک دم کھڑی ہوئی، ایک تیکھی نگاہ مجھ پر ڈالے اور اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی، آپ مصروف ہیں تو میں اپنا سوال پھر کلیئر کر لوں گی۔ ارے نہیں فلزا، آپ بیٹھے، میں حلیمہ سے چاند دیکھ رہنے دے، جا رہی ہوں میں۔ ایک کڑی نگاہ مجھ پر ڈال کر اس نے میز پر رکھا پرس اٹھایا اور ٹھک ٹھک کرتے ہوئے کمرے سے نکلی، پھر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ نہ سمجھ بچی ہے، تم برا مت ماننا، بیٹھو۔ نہیں پروفیسر، بس یہ اسائنمنٹ۔ میں نے کاغذوں کا پلندہ ان کی طرف بڑھایا۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں، چائے پیو گی یا کافی؟ کچھ نہیں، مجھے ذرا کام سے جانا ہے۔ میں بنا کچھ سنے شکستہ قدموں سے پلٹ کی۔ میں کیوں بیٹھتی اور کس کے لیے؟ مجھے اپنا آپ رضا پہ ایک بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ ان کی زندگی کی مکمل تصویر میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ آہستگی سے میں نے ان کے کمرے کا دروازہ بند کیا تو دیکھا فلزا دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی ہے۔ میں سر جھکائے آگے بڑھنے لگی تو ایک دم میرے ساتھ چل دی۔ کیا ہے تمہیں حلیمہ داؤد کہ رضا حیات ہر وقت تمہاری باتیں ہی کرتے ہیں؟ میں ٹھٹک کر اس کی جانب پلٹی۔ وہ عجیب ترسی ہوئی نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ یہ ہے، حلیمہ وہ ہے، انہیں حلیمہ سے آگے اور پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے تم جب تک وہ میری طرف کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے لہجے میں اترتا کارب اور دکھ تھا کہ میں دنگ رہ گئی۔ فلزا، میرا اور تمہارا کیا مقابلہ ہے نا، تبھی وہ میری ہر شے کو تم سے کمپیئر کرتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ میں تم جیسی بن جاؤں حلیمہ؟ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے اپنے جیسا بنا دو حلیمہ داؤد، شاید وہ مجھے ایک نظر دیکھ لیں۔ مجھے لگا اس کی لمبی آنکھوں میں نمی ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک ایسی بے بسی اور کرب تھا کہ میں یکٹک اسے دیکھے گی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے وہ بری نہیں لگی۔ اچھا میرے ہاتھ چھوڑو، لوگ دیکھ رہے ہیں، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں آگے چل دی تو وہ نخریلی نازک مزاج شاہانہ سے سر جھکائے میرے پیچھے ہوئی۔ اس ہیرے کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی روح، دل اور احساسات سب ٹوٹ پوٹ کا شکار تھے۔ وہ نہیں تھی جو کلاس میں لگتی تھی۔ وہ رضا کو زج کرنے کے لیے سوال نہیں کرتی تھی، وہ وقت ضائع کرنے کے لیے بحثیں نہیں کرتی تھی، وہ تو صرف توجہ کی طالب تھی۔ اسے رضا کی توجہ چاہیے تھی، اسے صرف ان کی اپنے لیے کہی گئی چند باتیں چاہیے تھی۔ وہ اینا یاور کے روپ میں حلیمہ داؤد کا پرتو تھی، مگر یہ بات میں اسے بتا نہ سکی۔ اس کے والدین آسٹریلیا میں تھے، وہ پڑھنے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ پڑھنے کے لیے عموماً لوگ پاکستان سے آسٹریلیا جاتے ہیں، مگر فلزا کا ہر کام الٹا ہوتا تھا۔ وہ والدین سے دور رہنے کے لیے ادھر اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی تھی۔ پڑھائی کا تو بس بہانہ تھا۔ اس کے پیرنٹس کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی اور نہ بننے کا امکان تھا۔ وہ ان کی روز روز کی بک بک سے ذہنی مریض بن گئی تھی، اور پھر ادھر ارسل تھا، اس کا خالہ زاد، اس کے عشق میں پاگل۔ مگر فلزا کو اس سے نفرت کی حد تک خوف تھی۔ وہ سارا وقت ارسل سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی آتش عشق مزید بھڑکتی۔ شادی پر اصرار سے لے کر مووی پر ساتھ جانے تک ارسل ہر بات پر اس کی منت کرتا اور وہ انکار کرتی رہتی۔ اب تو اس کا گھر جانے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ توجہ کی طالب تھی اور من چاہی توجہ صرف اسے ایک ہی شخص دے سکتا تھا، رضا حیات خان۔ مجھے ہر طرف رضا کا چہرہ نظر آتا ہے، ہر دیوار، ہر کھڑکی، ہر درخت پہ۔ میں آسمان کو دیکھوں تو بھی وہ نظر آتا ہے۔ ایک دن میں ان کو کیمپس میں نہ دیکھوں تو میری سانس بند ہونے لگتی ہے۔ میں کیا کروں حلیمہ؟ اور مجھے جو لگتا تھا کہ میں اس مرض عشق میں اکیلی مبتلا ہوں تو غلط لگتا تھا، وہ بھی میرے ہی جیسی تھی۔ اس روز ہم دونوں دوست بن گئے، ایک قطن بھدا سا جوڑ۔ مگر خیر، جوڑ تو بن گیا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ہی اشتراکیت تھی، اور کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا تھی؟ رات کو فلزا کی کال آ گئی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ارسل نے کچھ کہا ہے؟ میں پریشان ہو گئی۔ پھاڑ میں گیا ارسل، میری زندگی میں ارسل سے زیادہ مسائل ہیں۔ وہ چلائی تو میں نے گہری سانس لی۔ پھر پروفیسر رضا، وہ میری کال نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ اگر تمہاری کال اٹینڈ نہیں کریں تو تم رو گی نہیں؟ نہیں، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں بھی رو دوں گی، مگر گھٹ گھٹ کے، اس کی طرح بآواز بلند نہیں۔ تمہیں ان سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی مجھے ہے۔ محبت کے پیمانے اپنی مرضی سے مت بھرو فلزا، تم کسی کے دل کا حال کیا جانو؟
پر وہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دیتے ہیں، زیادہ عزت دیتے ہیں، تمہیں چھوٹی بہن بولتے ہیں، اور میں تو کہیں نہیں ہوں۔ بہن بولیں، بیٹی بولیں یا اسٹوڈنٹ، ہم دونوں کا رشتہ برابر ہے۔ میں اسے سمجھانے لگی مگر وہ ضدی لڑکی کہاں سمجھتی تھی۔ پتہ ہے حلیمہ، میری امی میرے ابو سے جب بہت لڑتی تھی تو انہیں کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تب میں سوچتی تھی شاید واقعی ایسا ہے، مگر اب رضا سے مل کر مجھے لگتا ہے کہ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ کچھ مرد رضا جیسے بھی ہوتے ہیں، عورت کو احترام اور عزت دینے والے، نگاہیں جھکا کر رکھنے والے مضبوط کردار کے سچے مرد۔ بالکل، میرے لبوں پر ایک معصوم مسکراہٹ بکھر گئی۔ رضا ایسے ہی تھے، نگاہیں جھکا کر بات کرنے والے۔ عموماً جب وہ میرے ساتھ مخاطب ہوتے تو وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں حلیمہ، میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ فون رکھنے سے قبل اس نے کہا تو میں بے اختیار چونکی تھی۔ بہت دن بعد رضا کا فون آیا تو میں بہت خوش ہوئی۔ ہمیں کیسے یاد کر لیا پروفیسر؟ کر تو لیا نا، وہ دھیرے سے ہنسے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، تم سناؤ، اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہو؟ میں کہاں اچھا بول سکتی ہوں پروفیسر۔ کوشش تو کر سکتی ہو، جانے دیں، بلکہ فلزا کا نام دے دینا، وہ اچھا بول لیتی ہے۔ یہ تم دونوں کی دوستی کیسی ہوئی؟ وہ ذرا حیران ہوئے۔ بس ہوگی، آپ کو برا لگا؟ نہیں، فلزا نگلیکٹڈ چائلڈ ہے، اسے توجہ دیا کرو، مگر وہ جیسے لمحے بھر کو جھج گئی۔ تھوڑی احتیاط کرنا، فلزا میں بہت ٹینڈنسی ہے۔ انہوں نے فکرہ ادھورا چھوڑا تو میں چونکی۔ کس چیز کی ٹینڈنسی؟ بس یوں ہی، بتائے نا، بس یہی جھوٹ بولنے کی اور باتیں گھڑنے کی۔ ریلی؟ میں شاکڈ رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے پتہ ہے، اس نے مجھے اپنے کزن کے بارے میں بتایا تو۔ ارسل؟ ہاں ارسل، وہ دھیرے سے ہنسے۔ کیوں؟ ارسل کیا اس کو اس طرح پسند نہیں کرتا جیسے وہ دعویٰ کرتی ہے؟ حلیمہ داؤد، تم بہت سیدھی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے اس کی ارسل والی بات پر یقین کر لیا؟ کیوں نہ کرتی؟ حلیمہ، ارسل کوئی نہیں ہے، فلزا کا کوئی خالہ زاد کزن نہیں ہے، اس کی تو خالہ میریڈ ہی نہیں ہے۔ کیا؟ میں ششدر رہ گئی۔ اس کے اندر باتیں گھڑنے کی بہت گنجائش ہے، ذرا احتیاط کرنا، بس توجہ لینے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ اچھا۔ میں نے فون بند کیا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ چند لمحوں بعد ہی فون دوبارہ بجا۔ میں چونکی۔ فلزا کالنگ۔ ہاں فلزا۔ میں نے فون کان سے لگایا۔ تمہارا نمبر بزی تھا، میں نے رضا کو ٹرائی کیا، ان کا نمبر بھی بزی تھا۔ تم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے فلزا؟ باوجود اس کی شدت پسندی کی مجھے اس کی فکر رہتی تھی۔ اگر اس نے ارسل کو گھڑا تھا تو اینا یاور کو میں نے گھڑا تھا، اگر وہ جھوٹی تھی تو میں بھی اتنی ہی جھوٹی تھی۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ مجھے کال کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، مگر تمہارے لیے وقت نکل آتا ہے۔ وہ حسد کا شکار نہیں تھی، اسے صرف احساس محرومی تھا۔ انہوں نے صرف تقریری مقابلے کا پوچھنے کے لیے فون دیکھا وہ اندازے کی درستی پر جلائی اور کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ چند ساتیں گزری تو پھر اس کی کال آئی۔ حلیمہ، وہ رو رہی تھی۔ میں پاگل ہونے لگی ہوں۔ خود کو سنبھالو فلزا، وہ تمہارے ٹیچر ہیں، تمہارے لیے کتنا کر سکتے ہیں؟ بس ایک نظر، ہر دن میں ایک نظر کی تڑپ ہے مجھے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، اس کی تڑپ بہت زیادہ تھی۔ تم ان کے بارے میں دوسرے طریقے سے مت سوچو۔ نہیں سوچتی، اور وہ ایسے بندے ہیں بھی نہیں۔ وہ تو نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھتے۔ کوئی مرد اتنا پارسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہے نا۔ ہاں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ پتہ ہے حلیمہ، اس روز میں ان کے آفس گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور ان کو نماز پڑھتے دیکھتی رہی۔ وہ سجدے میں جھک گئے تو میں سانس روکے ان کے اٹھنے کا انتظار کیے گئی۔ ان کی نماز اتنی آہستہ، دھیمی اور خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ سو تو ہے، اور پھر ہم دونوں گھنٹوں رضا کی باتیں کیا کرتے۔ ہمارے پاس گفتگو کے لائق کوئی اور موضوع رہا ہی نہیں تھا۔ ہمارے واحد بانڈ نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رکھا تھا۔ پھر میں اور فلزا الگ ہو ہی نہ سکے۔ مجھے شاید ٹائیفائڈ نے آن گھیرا اور میں کئی دن تک بستر پر رہی۔ دوائیوں کا ایک ڈھیر تپائی پہ دھڑا رہتا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں کبھی نگل پاتی اور کبھی نہیں۔ شاید مجھے یونیورسٹی سے ناگا کی یہ چھٹا روز تھا جب فلزا مجھے دیکھنے آئی۔ دیکھو تو میرے ساتھ کون ہے؟ اس کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ میں نے بے دقت آنکھیں کھولی تو دیکھا رضا یاد چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ پروفیسر، میرے لب پھڑ پھڑائے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔
اب رضا آئے ہیں نا تمہیں دیکھنے، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ بے تکلفی سے کہتی میرے سرہانے آ بیٹھی، پھر رضا کے لیے ساتھ ہی کرسی کھینچی۔ آئے رضا بیٹھے نا، وہ اسی طرح ان کو نام سے پکارتی تھی۔ کیسی ہیں آپ حلیمہ داؤد؟ ہم سب کو تو پریشان ہی کر دیا۔ وہ میرے قریب کرسی پر بیٹھے دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بس میرا گلا روند گیا، میں لیٹی ہی رہی، اٹھنے کی صحیح بھی نہیں کی۔ اللہ آپ کو صحت دے گا، یہ بیماری کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ پاک کرنے والی ہے۔ تھینک یو پروفیسر۔ میری آواز بھیگی ہوئی تھی۔ رضا آپ تو اتنے نیک ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، کچھ پڑھ کر پھونکے نا حلیمہ پر کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اتنا بھی نیک نہیں، وہ جھینپ کے ہے نا۔ حلیمہ تمہیں پتہ ہے رضا 6 سال کی عمر سے تہجد پڑھ رہے ہیں اور آج تک ان کی کوئی تہجد نہیں چھوٹی۔ جانے دو فلزا، وہ شرمندہ ہو گئے۔ اور میں سوچنے لگی کہ جس شخص کی 27 سال تک کوئی تہجد نہ رہی ہو، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ میرا دل روب سے بھرنے لگا۔ پھر وہ اٹھے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہولے سے کوئی آیت پڑھنے لگے۔ ان کا عربی لہجہ بہت خوبصورت تھا۔ چند لمحے بعد وہ خاموش ہوئے اور ہاتھ ہٹا دیا۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، جاتے ہوئے رضا نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ رات تک وہ ٹائیفائڈ جو پہلے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا یوں غائب ہوا جیسے کبھی چڑھا ہی نہ ہو، اور اگلی صبح میں حشاش بشاش سی کیمپس میں تھی۔ مگر فلزا حیران نہیں تھی۔ جس شخص نے 27 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ اس کی بات کیوں ٹالتا حلیمہ؟ اور میں اس سے متفق تھی۔ ان دنوں فلزا بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک اور الورہی مسکراہٹ ہمہ وقت رہتی۔ اب وہ رضا کو زج کرنے والے سوال بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر دم میرے ساتھ رضا کی باتیں کرتی۔ ان کو کھانے میں یہ پسند ہے، ان کو پرفیوم کی یہ برانڈ اچھی لگتی ہے، ان کا پسندیدہ لباس یہ ہے، وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور ہر وہ بات جو میں نہیں جانتی تھی فلزا کو معلوم ہوتی تھی۔ رضا کے بارے میں مجھ سے کچھ غلط نہیں کہتی تھی، کیونکہ ارسل کے قصے اب بھی اس کی زبان پر ہوتے، لیکن اب وہ بہت کم وہ قصے سناتی۔ رضا اس کی ہر بات کا آغاز و اختتام ہوتے۔ شاید رضا اس کی ذہنی حالت اور دیوانگی بھری طبیعت کو سمجھ چکے تھے، تبھی اس کو زیادہ وقت دینے لگے۔ وہ اکثر کلاس آف ہونے کے بعد گھنٹوں رضا کے آفس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ فلزا گھر لیٹ جانے لگی تھی اور جب گھر جاتی تو بھی رضا کو فون پر مصروف رکھتی۔ پڑھائی پہ سے اس کی توجہ ہٹ چکی تھی۔ وہ نہ امتحان قریب ہونے پر دھیان دیتی، نہ اسائنمنٹ پر۔ وہ اب لیکچر نوٹ کرنے کا تکلف بھی نہ کرتی تھی۔ رضا کی کلاس میں قلم ہونٹوں پر دبائے ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائی یک ٹک رضا کو دیکھے جاتی۔ دوسری کلاسز بنک کر دیتی۔ پہلے میں ہفتے میں ایک بار رضا کے آفس چلی جایا کرتی تھی، کوئی موضوع سمجھنا ہوتا یا ایسے ہی دل بھاری ہوتا تو ان سے بات کر کے اچھا لگتا تھا۔ مگر جب سے وہ فلزا کو زیادہ وقت دینے لگے، میرے لیے وقت کا کھانا تنگ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کلاس میں لیکچر کے علاوہ مہینہ گزر جاتا اور میں شاید ان کی شکل دیکھ پاتی۔ میں نے بھی پھر انہیں آزاد چھوڑ دیا تھا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ اس سے آگے کہاں جا سکتا تھا بھلا؟ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، مگر پھر بھی اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے میں ان کی طرف دیکھتی۔ میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی کہ اگر رضا میرے لیے دعا کریں تو میری مفلوج ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ چھوٹے شرارتی بچوں کی طرح بھاگنے اور دوڑنے کا میرا دل چاہنے لگا تھا، مگر یہ ایک اذیت بھی تھی۔ عشق لا حاصل، کدھر لے جائے گا یہ عشق لا حاصل مجھے؟ میری روح تھکنے لگی تھی۔ میں رضا کی محبت میں فلزا کی طرح ڈوب چکی تھی، مگر اس کا انجام کار کیا تھا؟ اس دوڑ کی آخری لکیر کدھر تھی؟ لیکن اپنے بارے میں اب کہاں سوچتی تھی؟ میں تو فلزا اور رضا کی فلم کی خاموش تماشائی بن چکی تھی۔ چند ہفتے مزید گزرے تو مجھے فلزا میں ذرا فرق محسوس ہوا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ میں اس سے مخاطب ہوتی تو وہ پکارے جانے پہ بری طرح چونک جاتی، کبھی ڈر جاتی، بات بے بات رونے لگ جاتی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بہنوں کو تیار ہوتے۔ فلزا تمہیں کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرا کر کہتی تو میں مطمئن نہ ہوتی۔ کوئی مسئلہ ہے فلزا؟ نہیں نا۔ اس کی رنگت اب زرد رہنے لگی تھی۔ میں بہت پوچھتی مگر وہ چھپا جاتی۔ پھر ایک روز وہ ہوا جو مجھے ساری زندگی اذیت دیتا رہے گا۔ میں جو فلزا کی لاکھ چھپانے پر بھی قرید میں لگی ہوئی تھی، ایک روز سب کچھ ایک دم سے جان گئی، اور وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ پروفیسر رضا کہتے ہیں میں ان کی چھوٹی بہن کی طرح ہوں حلیمہ۔ کتنا معتبر کر دیتا ہے یہ رشتہ آپ کو۔ اب میں انہیں رضا بھائی بلانے لگی ہوں۔ وہ خالی رضا بلانے پر ٹوکتے ہیں۔ ہم دونوں لائبریری کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب وہ از خود بتانے لگی۔ ہمارے درمیان اس موضوع کے علاوہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔
مگر میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں حلیمہ. ایسا مت سوچو. رضا کے بارے میں تمام مرد ایک سے نہیں ہوتے. وہ تو مجھے پتہ ہے، اور رضا بھائی جیسا تو کوئی نہیں. جس شخص نے 27 برس تک اللہ کی عبادت کی اس کو تو سب معاف ہے نا. ہاں، نہیں، پتہ نہیں. میں نے نا سمجھی میں سر ہلایا. مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. اچھا چلو کینٹین چلتے ہیں. وہ فائل اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی تو ایک چھوٹا سا طے شدہ کاغذ اس کی فائل سے گرا اور میرے قدموں میں آن ٹھہرا. وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ گئی. ویسے بھی وہ ذرا غائب دماغ رہنے لگی تھی. آگے پیچھے کا ہوش نہیں رہتا تھا اسے. میں نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ اٹھایا اور اسے پکارا، فلزا. مگر وہ دور نکل چکی تھی. میں نے کاغذ کی تہیں کھولی. شاید اس کا کوئی اسائنمنٹ ہو، میں جمع کرا دوں گی. یہی سوچ کر میں نے وہ کاغذ کھولا. وہ ایک پرنٹڈ کاغذ تھا. میں اسے پڑھتی گئی، بار بار پڑھتی گئی، یہاں تک کہ میرے وجود سے جان نکل گئی. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. لیکن پھر میں نے ہمت جمع کی اور کاغذ اپنے بیگ میں رکھ کر اٹھی. فلزا، میں نے اسے جا لیا. کینٹین نہیں، لائبریری چلو. کیوں؟ وہ کسی خیال سے چونکی. چلو نا. میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتی ہوئی زبردستی لائبریری کی طرف لے آئی. اندر سناٹا چھایا تھا. ہم دونوں کتابوں کے ایک ریک کے پاس جا کھڑے. مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کونے میں رکھی ایک کتاب اٹھائی، فلزا کی طرف مڑی. ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا. میں نے بائیں ہاتھ میں اس کا مومی ہاتھ سختی سے جکڑ لیا تھا کہ وہ بھاگنے نہ پائے. ہاں بولو. وہ حیران سی کھڑی تھی. یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا؟ اس نے الجھ کر مجھے دیکھا. تم کس کے بچے کو جنم دینے والی ہو؟ تمہاری پریگنینسی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے. نہیں. اس کا رنگ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا. بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالنا چاہا، مگر میں نے گرفت اور مضبوط کر لی. بولو، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. نہیں. اس کا رنگ نچڑ چکا تھا. وہ بے جان لاش بنی پتھرائی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی. نام بتاؤ مجھے اس کا. کون ہے وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کر لیتی. فلزا، جواب دو. میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا. ارسل کا. بمشکل وہ بول پائی. جھوٹ. تمہارا ارسل نام کا کوئی کزن نہیں ہے. نہیں. اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا. وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کے صحیح کرنے لگی. یہ قرآن ہے. اس پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے تم نے گناہ؟ میں نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب پر رکھا تو وہ ایک دم وحشت زدہ سی ہو کر تڑپنے لگی. وہ محض ایک عام سی کتاب تھی، مگر فلزا اسے قرآن سمجھ کے لرز اٹھی تھی. نہیں. خود کو چھڑانا چاہتی تھی مگر چھڑا نہیں پا رہی تھی. نام بتاؤ فلزا، بس نام. وہ رونے لگ گئی. میری منتیں کرنے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں، مگر جب میری گرفت سے خود کو نہ چھڑا سکی تو ایک دم اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی. میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. اس نے مجھے مجبور کیا، زبردستی. کون ہے وہ؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے میں اس کا جواب جانتی تھی. رضا حیات خان. میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ بے دم سے پیچھے دیوار سے جا لگی اور وحشت سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی. وہ شاید خود بے یقین تھی. میری بیساکھی زمین پر گر گئی. میں خود بھی آہستہ سے فرش پر آ بیٹھی اور پھر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر رونے لگی. میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا. میرا سب کچھ لٹ گیا تھا. میرا پارس پتھر جل کر کوئلہ بن چکا تھا. لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے اور میں روتی گئی. کوئی وجہ پوچھتا اور کوئی تسلی دیتا. سب حیران پریشان تھے کہ یہ بدصورت لنگڑی لڑکی یوں زمین پر بیٹھی کیوں رو رہی ہے. شاید اس کا کوئی مر گیا. کسی نے ہمدردی سے تبصرہ کیا. بات ٹھیک تھی. میرا عزازیل مار گیا تھا. میں یوں ہی بلک بلک کے بچوں کی طرح روتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم چھٹتا گیا اور میں لائبریری میں تنہا رہ گئی. تب میں اٹھی اور وہ کتاب اٹھائی اور اپنی بیساکھی کے سہارے خود کو گھسیٹتی باہر جانے لگی. گھر تک کا سفر اس روز بہت طویل، بہت کٹھن لگ رہا تھا. میں آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سامنے دیکھتی بے خود سی چلتی جا رہی تھی. وہ ساحر تھا. اس کے ایک اشارے پہ بل کھاتی رسیاں سانپوں کی طرح دکھتی تھی. مگر سحر اور معجزے میں یہی تو فرق ہوتا ہے. سحر سے رسیاں سانپوں کے مارنے دوڑتی ہوئی لگتی ہیں، مگر سانپ باندھ نہیں جاتی. چل جب دیر جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور معجزہ اثر کو واقعی اژدہا بنا دیا کرتا ہے. ایسا فرقان عطا کرتا ہے کہ ہر شے یوں الگ الگ ہو جاتی ہے جیسے سمندر میں اکٹھا بہتا کڑوا اور میٹھا پانی جو کبھی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو پاتا. میں اندھیرے میں ڈوبتے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی. میری بیساکھی کی ٹک ٹک مغرب کی اذانوں میں گم ہو رہی تھی. کتنا عرصہ ہوا میں نے ہر مسئلے کے حل کے لیے رضا کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا تھا. میں سمجھی تھی مجھے ان سے عشق ہے، مگر نہیں. میں نے تو انہیں اپنا خدا، مجازی خدا بنا لیا تھا. صدیوں پہلے جب نیل کا دریا پار کر کے اسرائیل کی اولاد ایک بستی پر سے گزری تھی تو ان ناخلف لوگوں نے بستی والوں کے جھوٹے معبودوں کی عبادت دیکھ کر موسیٰ سے کہا تھا
کہ ہمیں بھی ایک ایسے الہ بنا دو۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ جب رضا حیات کو دیکھا تو دل نے خواہش کی کہ میں بھی اس پر نچھاور ہو سکوں۔ پھر جب موسیٰ کوہ طور سے نہ لوٹے اور بنی اسرائیل پر مدت لمبی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کا اللہ اس سے گم ہو چکا ہے۔ مجھ پر بھی مدت لمبی ہو گئی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر یہ سمجھا تھا کہ میری مدد کرنے والا اللہ مجھ سے کھو گیا اور پھر میں نے بچھڑا بنا لیا، جیسے بنی اسرائیل نے بنایا تھا، ایک سونے کا چمکتا دمکتا بے حد خوبصورت بچھڑا۔